مدینے کے کچھ لوگ ایک خدا کی پوجا کیا کرتے، لیکن وحدانیت کا تصور بھی مبہم ہوتا تھا۔ وہی لوگ اپنے آپ کو حنیف کہلواتے تھے۔ ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر کا جو تعلق ہے انہی گروہ سے تھا۔ اس جہالت والے دور میں عرب نہایت بہادر اور مستقل مزاج، اللہ تعالیٰ نے عمد یادگیری، خودداری، وقار، آزادی، محبت اور قبیلے اور سردار سے وفاداری کی صفتوں سے نوازا تھا۔ وہ سادگی والے، سخی، مہمان نواز اور سب سے زیادہ وہ شاعری کے بڑے چاہنے والے تھے، لیکن ان ساری خوبیوں پر برائی چھا چکی تھی۔ اس جہالت کے دور میں عرب سماج پر ناانصافی، گناہ اور وہم اور شک کے کالے بادل چھا چکے تھے۔ اسی زمانے میں عورت کی حالت تمام بدتر تھی۔ عرب عورت کو غلام اپنی ملکت بھی سمجھتے تھے۔ عورت کو معاشرے میں نفرت بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ عورت کو کوئی حق حاصل نہ تھا اور نہ ہی کوئی معاشرے سے اس کو عزت ملتی تھی۔ مرد کو جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا اور جب چاہے طلاق دے سکتا تھا۔ اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے اور کچھ بیٹی پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ مردوں کو ایک سے زیادہ شادی اور عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کا رواج عام تھا۔ شادی شدہ عورت کو اولاد کے لیے غیر مرد سے تعلق کرنے کی اجازت تھی۔ بیٹا اپنی ماں سے شادی کرتے تھے، سگے بھائی بہن سے شادی بھی کی جاتی تھی۔ کسی عورت کو باپ، شوہر یا کسی عزیز سے ملکیت سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ عربوں میں غلامی کا رواج عام تھا۔ وہ غلاموں سے غیر انسانی چال چلتے تھے اور مالک کو غلام کی زندگی پر پورا حق تھا۔ غلام کو غلام میں اپنی شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی اور اس پر سخت سزائیں مقرر تھی۔ سماج میں کمزوروں کو مارنا، غلاموں پر ظلم تشدد کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، لوٹ مار کرنا، یہ ساری عادتیں عام تھیں۔ یہ ساری خرابیاں، برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین پر بھیجا جس میں صرف عرب نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو اندھیری اور گمراہی کے کنویں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔